پہلے بتوں کو توڑا اس کا نام ابو بکر ہے۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر میں سب سے پہلا سفر حضور کے ساتھ کیا تو اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ جو رازدان نبی ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کی اس کا نام ابو بکر ہے۔ جس نے اپنے وطن کو چھوڑا اسلام کے لیے اس کا نام ابو بکر ہے۔ ساری دنیا نبی کے دروازے پہ آئی لیکن نبی جس کے دروازے پہ آیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ نبی اوپر بیٹھا ہے اور جو قدموں میں بیٹھا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہلی و اہلو، فرمایا ابو بکر اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کو گھر والوں کو ایک طرف کرو۔ فرمایا اس کا جو جملہ کہا یہ جملہ کہنے والا بھی ابو بکر ہے۔ فرمایا اہلی و اہلو کا، حضور میرا گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے، جس طرح میں رازدان ہوں میرا گھرانہ بھی رازدان ہے۔ جس طرح ابو بکر کے سینے سے کوئی راز نہیں نکل سکتا اس طرح ابو بکر کے کسی گھر کسی فرد کے سینے سے بھی فرمایا کوئی راز نہیں نکل سکتا۔ جس طرح ابو بکر کے سینے میں راز دفن ہو جاتے ہیں، ابو بکر کے گھرانے کے سارے سینوں میں سب کے سینوں میں بھی راز دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ کہنے والا بھی ابو بکر ہی تھا۔ فرمایا جس نے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ دونوں ہاتھوں سے جس کا سر مبارک پکڑا اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ جس کا دل نبی کے قدموں میں پہنچا فرمایا اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ جس نے غار کو صاف کیا اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ جس نے اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کر کے سوراخوں کو بند کیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ جس نے اپنے گود کو نبی کے لیے بستر بنا دیا فرمایا اس کا نام ابو بکر ہے۔ جس نے غار کے اندر جس کو رب نے جنتی پانی پلوایا فرمایا اس کا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا مکہ سے مدینے کا سارا سفر نبی کے ساتھ کرتا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ مدینے میں پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تان کے کھڑا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے نیچے بیٹھنے والا آقا ہے اور چادر تاننے والا یہ غلام کھڑا ہے، یہ عمل کرنے والا بھی ابو بکر ہے۔ مسجد نبوی کی سب سے پہلے جگہ لینے والا ابو بکر ہے، دوسری اینٹ رکھنے والا بھی ابو بکر ہے، مسجد نبوی کی دوسری اینٹ رکھنے والا ابو بکر ہے۔ فرمایا اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر نبی کے گھر میں بھیجنے والا بھی ابو بکر ہے۔ ساری زندگی نبی کے ساتھ سفر حضر میں مکہ مدینہ میں فرمایا ساتھ رہنے والا ابو بکر ہے۔ آج بھی مزار میں نبی کے ساتھ سویا ہے تو اس کا نام بھی ابو بکر ہے۔ فرمایا اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعادتوں سے نوازا ہے، بڑی بڑی سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک موقع آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ اس وقت ابو بکر نے اس سے پہلے سب کچھ لٹا چکے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، نبی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ارادہ یہ ہے آج میں ابو بکر سے نکل جاؤں گا کیونکہ ابو بکر کے پاس اب تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ پہلے ہی لٹا چکا ہے۔ آج میں اس نیکی سے اٹھا کے نکل جاؤں گا۔ فرمایا ابو بکر جس وقت آتا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے، سر کے اوپر چھوٹی سی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی گٹھڑی کو دیکھا، ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، ابو بکر کو آتا ہوا دیکھا، وہ رازدان نبی تھا ابو بکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا عمر کتنا لے کے آیا، عثمان کتنا لے کے آیا، علی کتنا لے کے آیا، طلحہ زبیر کتنا لے کے آیا، ہر صحابی سے سوال ہوا کتنا لے کے آیا۔ لیکن جس وقت ابو بکر کو آتا ہوا دیکھا، چھوٹی سی گٹھڑی کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تبدیل کر دیا، ارادہ تبدیل کر دیا۔ فرمایا ابو بکر آپ نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کتنا لے کے آیا ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر گھر
گھر بھی کتنا چھوڑ کے آیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو اٹھا لیا، میں نے گھر کا سارا سامان لے کر آیا ہوں، گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نے جس وقت سوال کیا فرمایا میں سوال سے ہی سمجھ گیا کہ آج بھی ابو بکر مجھ سے بازی لے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لیے ہی سوال کو تبدیل کر دیا۔ اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی سعادت سے نوازا ہے۔ فرمایا میں کٹھل لے کے آ رہا تھا، میں نے اپنے جسم کی طرف دیکھا کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑا تھا وہ اچھا کپڑا تھا، میں نے کہا یہ کسی بھائی کے کام آ جائے گا، ٹاٹ کا لباس میں نے بنایا، لباس پہنا، وہ کپڑا اتار کے بھی اس گٹھری کے اندر رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا میں۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہیں، سارا کا سارا سامان، سارا کا سارا مال اللہ کے نام پر لٹائے محبوب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، یہ عمل اتنا پسند آیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال لٹانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا محبوب کی دربار میں چلا جا، اے اللہ کیا لے کر جاؤ؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا محبوب کے بعد جا، محبوب سے جا کر کہے اپنے یار ابو بکر کو میرا سلام بھی کہو، میرا پیغام بھی دے دو۔ جبریل امین علیہ السلام آتے گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آتے گئے، اللہ اکبر آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا یار خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کا سلام بھی لایا ہوں، اللہ کا پیغام بھی لایا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو قریب کیا، آپ نے فرمایا صدیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف سلام آیا گئے۔ صدیق نے جس وقت سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب نے میرا نام لے کر میری طرف سلام بھیجا گئے؟ اللہ اکبر، کیا ابو بکر صدیق کی سعادت پہ قربان جاؤں؟ ابو بکر کو سلام کرنے کے دل کرتا ہے اور سلام پیش کرتے ابو بکر کو۔ اللہ اکبر، آج ہمیں کوئی ولی، کوئی قطب ابدال، کوئی دین پوری، کوئی درخواستی ہماری طرف کوئی سلام بھیجے، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، فلاں اللہ والے نے میری طرف سلام بھیجا ہے۔ ابو بکر تیری سعادت پہ قربان جاؤں، تیری طرف سلام بھیجے تو رب العالمین سلام بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیری طرف سلام بھیجا ہے، تیرا نام لے کر سلام بھیجا گیا، سلام بھی بھیجا ہے، پیغام بھی بھیجا گیا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو سمجھ آتا ہے، پیغام سمجھ نہیں آیا، اللہ کی طرف سے پیغام کیا آیا گیا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اللہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں، صدیق سے پوچھو کہ یہ ٹاٹ کے لباس میں مجھ رب سے تو راضی ہے۔ ساری کی ساری دنیا رب کو منانے پہ ہے، ساری کی ساری دنیا رب کو راضی کرنے پہ ہے، ساری کی ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے گئے، ذکر اذکار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سفر کر کے حج کو جاتے گئے، مال خرچ کرتے گئے، جسا اپنی جان لگاتے گئے، مال لگاتے ہیں، ساری کی ساری دنیا فکر میں گئے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، لیکن رب کے مصطفیٰ کے یار ابو بکر کو راضی کر رکھا گیا۔
فرمایا جس کی طرف اللہ کا پیغام آئے، اللہ کا سلام آئے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج پہ گئے، سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے تو جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے صرف آپ کا سفر ہے، آپ نے ہی جانا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آئی محبوب قریب ہو جاؤ، میں قریب ہوا، اس آواز کے ساتھ ہی میں قریب ہوا۔ پھر آواز آئی محبوب اور قریب ہو جاؤ، پھر آواز 3 مرتبہ آواز آئی محبوب اور قریب ہو جاؤ، پھر 4تھی مرتبہ آواز آئی محبوب رک جاؤ، آپ کا رب آپ کا اکرام اعزاز کرنا چاہتا ہے۔ اب نکتے کی بات یہ ہے، جو 4تھی مرتبہ آواز آئی، علماء نے لکھا یہ 4تھی مرتبہ آواز صدیق کی آواز تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ جبرائیل پیچھے، ساری دنیا پیچھے ہے، اور صدیق کو تو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا، تو یہاں ابو بکر کی آواز کیسے پہنچ گئی؟ ابھی دل میں خیال ہی پیدا ہوا، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات و سینوں کے رازوں کو جاننے والی ہے۔ فوراً آواز آئی محبوب سوچنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے ایک فرشتہ ایسا بنایا ہے جس کو ہم نے ابو بکر کی آواز دی ہے اسے، اور ہم نے بنایا بھی فرشتہ اس لیے تھا معراج کی رات آپ آئیں گے اور آپ کو یہ 4تھی مرتبہ جو آواز دے گا کہ رک جاؤ، یہ آواز اس فرشتے کو ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ ابو بکر کی آواز اسے دے، تو یہ آواز آپ کے ابو بکر کی آواز ہو۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ابو بکر کو جتنا محبوب کا قرب حاصل ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ فرمایا یہ سعادت بھی ابو بکر کو ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جنت میں ہوں گے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ سب سے اعلیٰ مقام جنت میں، سب سے اعلیٰ مقام میں آپ ہوں گے۔ آپ کے بعد انبیاء ہوں گے، انبیاء کے بعد پھر سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں عرض کریں گے الہی ابو بکر دنیا میں میرے ساتھ رہا، مکے میں میرے ساتھ، مدینے میں میرے ساتھ، سفر میں میرے ساتھ، حضر میں میرے ساتھ، ہر جگہ میرے ساتھ رہا، غار میں مزار میں میرے ساتھ رہا ہے، آج ابو بکر اور میرے درمیان بہت سارا گیپ ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس وقت اللہ کی دربار میں اے اللہ مہربانی فرما اپنی رحمت کے صدقے ابو بکر کو میرے پاس لے آ۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کی طرف بھیجے گا تو یہ ابو بکر جائیں گے محبوب کے پاس تو محبوب کے صدقے سے جائیں گے۔ فرمایا یہ مقام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ بڑی بڑی سعادتیں ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا ہجرت والی رات اللہ نے جس آدمی کا انتخاب کیا وہ ابو بکر تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اب ان میں سے کسی کا انتخاب کرو، صحابہ میں سے کسی کا انتخاب کرو جس کو آپ نے امانتیں دینی ہے، مکہ والوں کو واپس لٹانی امانتیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تو علی کو چنا۔ فرمایا میں یوں کہا کرتا ہوں، فرمایا ابو بکر رب کا انتخاب ہے، علی میرے مصطفیٰ کا انتخاب ہے، رب کے انتخاب بھی اعلیٰ، مصطفیٰ کا انتخاب بھی اعلیٰ، ابو بکر بھی اعلیٰ، علی بھی اعلیٰ ہے، تمام صحابہ اعلیٰ ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صدیق ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا علی کو، رب نے چنا صدیق کو، جس کو محبوب نے چنا فرمایا اسے اپنا داماد بنایا، اپنی بیٹی اس کے گھر میں بھیجی۔
جس کو میرے رب نے چنا، فرمایا اس کی بیٹی کو دلہن بنا کے مصطفیٰ کے گھر میں بھیج دی۔ اور جس کو میرے رب نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، فرمایا فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا تو نکاح محبوب نے پڑھایا، خطبہ میں محبوب نے پڑھا، گواہ میرے محبوب نے کھڑے کیے، حق مہر میرے محبوب نے مقرر کیا۔ لیکن فرمایا جس کو میرے رب نے انتخاب کیا، اس کی بیٹی کا نکاح، عائشہ کا نکاح میرے محبوب کے ساتھ میرے رب نے پڑھایا، حق مہر بھی میرے رب نے ہی مقرر کیا ہے۔ فرمایا جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا، یعنی علی کو چنا، علی کو ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا، فرمایا جس کو محبوب نے چنا اس کو محبوب نے کندھوں پہ اٹھایا، جس کو میرے رب نے چنا اس نے محبوب کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اور جس کو محبوب نے چنا یعنی علی کو چنا، وہ علی آپ کی گود میں بیٹھا، کیونکہ بچپن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پرورش ہوئی ہے۔ فرمایا جس کو محبوب نے چنا وہ آپ کی گود میں آیا، جس کو میرے رب نے چنا فرمایا اس کی گود میں محبوب کو بھیج دیا۔ یعنی غار کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 راتوں تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں رہے، سویا ہے، آرام کیا ہے، راحت حاصل کیا ہے۔ یہ مقام بھی اللہ نے صدیق کو عطا کیا ہے۔ 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 3 دن 3 راتوں تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کی گود میں آرام کیا ہے، اور صدیق نے 3 دن 3 راتوں تک محبوب کا چہرہ دیکھتا رہا، زیارت کرتا رہا۔ یہ سعادت بھی ابو بکر کے حصے میں آئی ہے۔ فرمایا اللہ نے بڑی بڑی سعادتوں سے نوازا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے صحابہ کرام کا ادب احترام کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ ہم بھی کوشش کریں ان کا ادب احترام کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز روزوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔